खुश किस्मती जल्यो क्या मतलब। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर रहनुमा अल्लामा फारूकुल हसन साहब, अल्लामा साहब सबसे पहले तो रावलपिंडी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जी शुक्रिया जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सबसे पहले सन है सियालकोट के हवाले से आपसे करना चाहेंगे। आप लोगों ने भी मजम्मत की, पूरी दुनिया से मजम्मती बयानात जारी किए गए, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इस वाक़े को जोड़ा जा रहा है, क्या वजह है? साथ ही साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जोड़ने के अलावा ये क्लेम भी किया गया, ये डिमांड भी की गई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले तो उन लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त कोई जमात किसी काम से बरात का इजहार कर दे, उसके बाद किसी जालिम और बदबख्त का काम है कि जो बार बार उस बात को उनके साथ जोड़ने की कोशिश करें। यहाँ तो सिंपल एक इंसान की जान का मामला है। आप बल्दिया फैक्ट्री में जिस जमात ने ये सारा कुछ किया और 300 बंदों को ज़िंदा जला दिया और वो मुसलमान थे कराची में, तो सिर्फ उस जमात के एक जुमले कहने से कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं, हालांकि उनके ओहदेदार भी उसमें पकड़े गए और कईयों को सज़ा भी हुई। क्या MQM को किसी ने कहा कि इसको बैन कर दिया जाए, या फिर किसी ने किया उसको? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद 750 अरब की पाकिस्तान की अमलाक जलाई गई, पंजाब नंबर की गाड़ी सिंध में जहाँ नज़र आई जला दी गई। क्या कुछ हुआ? बैंकें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, और जिए भुट्टो के नारों के अंदर हुआ। किसी ने नहीं कहा कि भाई ये जिए भुट्टो के नारे लग रहे हैं और जिंदा है भुट्टो, जिंदा है के नारों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। जस्ट पीपल पार्टी ने यह कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जरदारी साहब ने मैक्सिमम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और वो सब कुछ जो है ना वो जायज़ हो गया, क्लीन चिट मिल गई उनको। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने, उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जज साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। PTI ने खुद आके जो कुछ किया, PTV पे कब्जा किया और पार्लियामेंट लाजस के अंदर पैट वालों ने और बाकियों ने कब्रें खोदी, सारा कुछ हुआ। तो उनकी तो वीडियोस और फुटेजेस सारा कुछ मौजूद है। क्या किसी जमात पे पाबंदी लगी? जस्ट एक जुमले से कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं, वो सब ख़त्म हो गया। हम तो वाज़े तौर पे ये कह रहे हैं कि आप तहकीकात करें, उसमें अगर हमारा कोई इस मामले में किसी ज़िम्मेदार का अगर कोई तयन होता है तो हम हाजिर हैं, उस ज़िम्मेदार को सज़ा दें। जब एक वक़ुआ वाज़े तौर पे हो चुका है कि भाई उसका TLP से ताल्लुक़ ही नहीं है, हमने भी कह दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका है कि उस बंदे की मौत फैक्ट्री के अंदर हो चुकी थी, जिस फैक्ट्री में TLP का कोई वर्कर मौजूद नहीं। अब उसको मनसूबाबंदी के तहत बाहर लाया जाता है, फिर वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं। तो फिर अब एक वाज़े तौर पे ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है। तो उसके बाद अगर कोई बंदा बात करता है तो अब तक हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बात ही हमारे हाथ तक। जब तक बात हमारे हाथ तक थी, लोग बातें करते रहे, हम सुनते रहे कि ये इनकी आदत होती है। एक मखसूस तबका है पाकिस्तान में जो अपने आप को लिबरल कहता है, ये लिबरल नहीं है। लिबरल की असल तारीफ तो जो वो करते हैं वो कहते हैं कि गैर जानिबदार। अगर गैर जानिबदारी की हद तक होती तो हम फिर भी बर्दाश्त कर जाते। ये मुनाफिक है। पाकिस्तान में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, 10 साल के बच्चे को गोली लगती है, उसकी वीडियो मौजूद है। अभी तक किसी की इंसानियत नहीं जागी, ना इतने दानिश्वरों ने दानिश्वरी बखेरी है। यहाँ पे मस्जिद में खून की होली खेली गई, किसी को इंसानियत याद नहीं आई। 27 बंदे अप्रैल में जनाब शहीद कर दिए गए, मार दिए गए। फिर जनाब अभी रिसेंटली जो कारवां हुआ है, 12 बंदे इसमें शहीद कर दिए गए, किसी की इंसानियत नहीं जागी। तो यहाँ पे इंसानियत का राग गलाते हुए आप नामूस रिसालत के लिए बात करना शुरू कर देंगे उसके खिलाफ, तो बात वाज़े तौर पर है। हमारे तक बात थी, हम चुप थे, लेकिन अगर कोई बंदा नामूस रिसालत के कानून को खत्म करने की बात करेगा तो जुबान खींच देंगे। इसकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन यहां पर आपने साजिश की बात की। आपने कहा कि मनसूबाबंदी के तहत प्री प्लान सब कुछ हुआ। कौन साजिश कर रहे हैं और मसला क्या है TLP से? देखें जी, TLP से सबसे बड़ा मसला यह है कि TLP कहती है आया आया दीन आया। असल मसला उन्हें दीन से है। जो लोग अगयार के एजेंडों की तकमील करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और पाकिस्तान में उनकी बोली बोलने की कोशिश करते हैं, उन सबको मसला है। उनको मसला अपने अमाल से है। बाकी लेकिन इमरान खान साहब तो रियासत मदीना की बात करते हैं। लेकिन ये असल दुख तो यही है कि अगर काश के वो ये नारा ना लगाते और जो कुछ वो कर रहे हैं वो करते तो शायद इतना दुख ना होता। उन्होंने रियासत मदीना की बात भी की है और ये बात करके वो गुरुद्वारा तो 14 अरब रुपये उस पर लगा देते हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी बड़े इस्लामी मरकज़, किसी इस्लामी इदारे, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर वो अरबों रुपए नहीं लगाए। जो कि हम ये नहीं कहते कि भाई आप अक़लियतों को मार दें, हम ये भी नहीं कहते कि अक़लियतों को ख़त्म कर दें, उनकी इबादत गाहों को। उनके अपने हकूक़ हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, उनके दीगर मामलात हैं,
وہ الگ ایک چیز ہے. لیکن یہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ مسلمانوں کا جو پیسہ ہے, جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, سبسڈی کے لیے آپ لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, آپ 14 ارب روپیہ گردوارے پہ لگا دیتے ہیں, لیکن جس وقت آتی ہے مسلمانوں کی باری تو آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, آپ اقلیت کے معاملے میں چیخ پڑتے ہیں اور اکثریت کے بہتے خون کو دیکھ کے آپ کے کان پہ جوں بھی نہیں ریکتی. یہ کیا ریاست مدینہ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ جیسا کہ ہم نے سانحہ سیالکوٹ کی بات کی, نہ صرف تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم قانون ہے اس میں بھی ترمیم, یا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے. ان کو کیا میسج ہے آپ کا؟ یعنی پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک قانون جس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے, جس سے بہت زیادہ انسانیت متاثر ہوئی ہے مشرق سے لے کے مغرب تک, وہ ٹیررزم ہے. لفظ ٹیررزم کی ہر ایک نے اپنی تعریف بنائی ہوئی ہے. اسی ٹیررزم کی تعریف جناب اعلیٰ امریکہ اپنی زبان میں کرتا ہے اور آ کے عراق کو کھنڈر بنا دیتا ہے, افغانستان کو کھنڈر بنا دیتا ہے, یمن کو, شام کو, فلسطین کا آپ مسئلہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہی ٹیررزم کا قانون پاکستان میں آتا ہے جناب. تو اس قانون کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے جس کو چاہیں وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں. 1200 ایف آئی آر یا سم تھنگ ہیں سینکڑوں میں. وہ ساری ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں, اس نے نعرہ لگایا, گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا تھا لبیک یا رسول اللہ, لہٰذا اس پہ ایف آئی آر کاٹی گئی, 780 لگایا گیا. سب سے زیادہ جو ATA کے قوانین ہے پاکستان میں اپنے ملک میں جو دیکھ رہا ہوں, وہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ان کو ختم ہونا چاہیے, کہ جس کو چاہیں آپ دہشت گرد قرار دے کے اس کے بنیادی حقوق سلب کر دیں. تو باقی تو معاملے ہی مختصر ہیں. گستاخی رسول میں پاکستان میں 100 یا 200 یا سینکڑوں میں لوگ ہوں گے, لیکن دہشت گردی کے اس نام نہاد قانون سے تو پاکستان میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو چیز تو وہ ختم کرنی چاہیے نا جس سے اکثریت کو تکلیف ہو رہی ہو. باقی رہی بات قانون تحفظ ناموس رسالت کو ختم کر کے وہ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک کسی نبی کی توہین ہوتی ہے تو پاکستان میں صرف ایک 295C ہی ہے جو اس قانون کی تحفظ, جو اس قانون کے ذریعے انبیاء کرام کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتا ہے, پروٹیکشن دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو چلو ایک مسلمانوں کا ایک مذہبی طبقے کا ایک فرد ہوں. آپ سوچیں کہ بھئی یہاں پہ اقلیتوں کے ایک بہت بڑا نام ہے جے سالک. 295C کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی بائبل کے بارے میں اگر پاکستان میں کوئی بندہ نازیبہ کلمہ کہتا ہے تو میرے پاس 295C کے علاوہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو یہ تو تمام انبیاء کی پروٹیکشن کا قانون ہے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں اس کو ختم کر دیں, کھلی چھوٹ دے دیں, جس کو چاہے مرضی کو بولتا رہے. اگر یہاں اداروں کے خلاف کوئی بولے تو اس کے لیے سزا ہے, اگر کوئی بندہ قائد اعظم کے خلاف کوئی بات کرے اس کے لیے سزا ہے, پاکستان کے جناب اعلیٰ باقی آئین باقی معاملات کے لیے کوئی بات کرے اس کے لیے سزا ہے. کہ انبیاء کرام کی ذات لوگوں کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی, جس کا دل چاہے کوئی بک بک کرتا رہے, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. علامہ صاحب, من سب نبی فقتلہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. کیا ڈیفینیشن ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ یعنی 295C کا قانون جو ہے کہ انبیاء کی جو توہین ہے اس کی سزا موت ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کسی نبی کو گالی دے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دو, اس کو مار دو. اگلی بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے. اسٹیٹ اس کام کو سر انجام دے گا. ہم صرف نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہے ہیں, ہمارا کام ہے حدیث سنانا, اس پہ عمل درآمد کرنا تو حکومت کا کام ہے, اور اس کو چاہیے وہ عمل کرے تاکہ کسی اور کو یہ محتاجی نہ ہو, آپ کے اوپر بد اعتمادی نہ ہو. جب آپ کے اوپر لوگ بد اعتماد ہوتے ہیں, آپ اپنا کام کرتے نہیں ہیں, تو پھر جو ہے نا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور ہم نے نہیں کہا کہ بھئی ایسے واقعات ہوں, ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں, آپ بسم اللہ کریں. سب سے پہلے تو یہ خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ کے دوسرے خلیفہ جو ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم, نبی علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر, دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم. ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کے جسٹ یہ کہتا ہے کہ جی اس کا فیصلہ اس کیس کا نبی علیہ السلام نے میرے حق میں کیا ہے. جبکہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں حضرت عمر سے اس کی توثیق چاہتا ہوں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو صرف اس ایک بات کے اوپر حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی کہ جو نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی. وہاں سب نہیں ہوا, صرف فیصلے سے انحراف ہوا ہے. یہاں پہ تو
یہ لفظ ہے کہ بھی باقاعدہ طور پہ جس نے گالی دی ہے، ایسی بات کی ہے، کارٹون بنائے ہیں، فلمیں بنائی ہیں، ایسی کوئی باتیں کی ہیں کہ جو بندہ اللہ معاف کرے کہ بھی بیان بھی نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہماری بات سخت لگتی ہے. تو پھر تو یہاں سے شروع کریں گے آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے، اور پاکستان تک چلتے آئیں گے تو جناب محمد علی جناح اور قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے حضرت علامہ محمد اقبال تک آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ غازی المدین کی جنازے کی پہلی صف میں کھڑے ہیں. تو پھر آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اچھا علامہ صاحب، بجا فرمایا آپ نے، لیکن اسٹیٹ کی آپ نے بات کی. بہت سے لوگ اس کو، جو ہمارے اسپیشلی اگر یوتھ کی بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرے تو اس کو ادھر ہی پکڑ کے اس کو وہیں پہ اور اس کو جو ہے انجام تک پہنچا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، جو بھی اس کے ساتھ حشر کیا جائے. تو یہ میسج آپ لوگ کس طریقے سے لوگوں کو ہمارے آج جے کے پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے دیں گے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے کیا کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، کس طریقے سے اس کے ساتھ پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. لیکن جی پاکستان میں ایک نہیں، ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی، میں پیش کر سکتا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب ایسی کسی چیز کا ہمارے ہاں ہمارے علم میں کوئی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ مقامی تھانے میں اس کی اطلاع دی جائے. پھر اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بھی وہ اس سے لیت و لال کا کام کرتے ہیں، تب ہم وہاں احتجاج کرتے ہیں کہ خدا کے بندے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. جسٹ یہ ایف آئی آر کاٹنا، یہ سزا دینے کا کام تو بعد میں کورٹ کچہری کا ہے نا. آپ جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جسے ایف آئی آر کہتے ہیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم یہ تو درج کریں. رائٹ ہے ہمارا. تو یہاں وہ ایف آئی آر کی حد تک بھی لوگوں کو ان کے ترلے کرنے پڑتے ہیں، ان کے آگے آواز اٹھانی پڑتی ہے. تو ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے نا آپ جا کے کٹوائیں، اس کے بعد پھر آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ باوجود اس کی کہ یہاں پہ قانون جو ہے، عدل وغیرہ کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ آپ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کریں تاکہ لوگ اس معاملے میں افراد و تفرید کا شکار. اور علامہ صاحب، جو لوگ اس قانون کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی رنجش کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی قانون ہو، یہ صرف یہ قانون نہیں، کوئی بھی قانون ہو جو بندہ اس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن یہ اس کا تعین کون کرے گا؟ ذاتی مقاصد کا اور حقیقی ہونے کا عدالت کرے گی. وہی کہتے ہیں کہ بھی عدالتوں کو اور پاکستان کے تھانوں کو اپنا کام بر وقت اگر وہ کریں تو یہ معاملہ ہی نہیں.